بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا معلم اور عاشق قرآن محترم قاری محمد عاشق صاحب NA بدر۔ ہماری خوش قسمتی تھی کہ محترم قاری محمد عاشق صاحب جیسی عظیم ہستی کی رہائش ہمارے محلے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے وجود میں بہت ساری خوبیوں کو جمع کر دیا تھا، جن میں سے کچھ باتیں پیش خدمت ہیں۔ محترم قاری محمد عاشق صاحب ہمارے محلے کی شان اور پہچان تھے۔ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ہماری مسجد میں خطیب اور امام الصلاۃ تھے۔ وقت کی پابندی آپ کا طرہ امتیاز تھا۔ جو ہی نماز کا وقت ہوتا آپ بلا تاخیر نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ یقیناً نماز مومنوں پر ایک مقررہ وقت پر فرض ہے، اس لیے ہمیشہ وقت مقررہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا بہت مزہ آتا، نیز آپ کی بہترین قرأت کی بدولت ہمارے محلے کے مقتدیوں کی تلاوت میں بہتری آئی اور بہت سے بچوں اور بڑوں نے آپ سے سن کر نمازوں میں پڑھی جانے والی کئی صورتیں یاد کر لیں۔ محترم قاری محمد عاشق صاحب اپنے نام کی مناسبت سے واقعتاً عاشق قرآن تھے۔ آپ نہایت محبت اور عمدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرتے۔ آپ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی زندہ مثال تھے اور آپ نے قرآن سیکھ کر اسے آگے دوسروں کو سکھانے کا حق ادا کر دیا۔ ان گنت لوگوں نے قاری محمد عاشق صاحب سے براہ راست قرآن سیکھا۔ اسی طرح بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے MTA یا YouTubes پر آپ سے یا آپ کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی مدد سے قرآن کریم سیکھا۔ الغرض ساری دنیا میں آپ کے شاگرد موجود ہیں جنہوں نے آپ سے قرآن سیکھا اور آج وہ دوسروں کو قرآن سکھانے کی سعادت پا رہے ہیں۔ محترم قاری محمد عاشق صاحب میرے استاد تھے۔ جب خاکسار کی بطور صدر محلہ منظوری آئی اور آپ میری مجلس عاملہ کے رکن منتخب ہوئے تو مجھے محترم قاری صاحب سے طبعاً ایک حجاب سا محسوس ہوتا تھا، لیکن ان کی بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ نظام کی اطاعت کا جذبہ کھل کر سامنے آیا۔ جب بھی مرکزی ہدایات ان کے سامنے رکھی جاتی تو بلا چوں و چرا انہیں تسلیم کر لیتے، بلکہ اپنے عمل سے اس کی تصدیق کرتے تھے اور ہر ممکن تعاون کیا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے آپ کی اطاعت امیر کی ایک عمدہ مثال تھی۔ نماز عصر کے بعد آپ مسجد میں ترجمہ قرآن کی کلاس لیا کرتے تھے اور پہلے نہایت عمدگی سے اس آیت کی تلاوت کا طریق بتاتے، پھر اس کا لفظی ترجمہ پڑھاتے اور ساتھ ساتھ اس کا محاورہ و ترجمہ، مشکل مقامات کی مختصر تشریح بھی بیان کر دیتے۔ اگر کسی جگہ اشکال پیدا ہوتا تو اپنے شاگرد مربیان سے پوچھنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے تھے۔ اگر کوئی دوست کلاس میں شامل ہوئے بغیر چلا جاتا تو بعد میں ملاقات کر کے پوچھتے کہ آخر وہ کون سا ضروری کام تھا جو قرآن کریم سے زیادہ اہم تھا۔ آپ اسے سمجھاتے کہ قرآن سیکھنے میں آپ کا فائدہ ہے، اگر چند منٹ آپ کلاس میں بیٹھ جائیں گے تو اس سے آپ کے کام میں کوئی حرج نہیں ہوگا، بلکہ اس میں برکت بڑھ جائے گی۔ جب پابندیوں کی وجہ سے قرآن کلاس بند کرنی پڑی تو بہت دکھ کے ساتھ کہتے کہ نہ جانے اس قوم کا کیا بنے گا جو لوگوں کو قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتے ہیں، اس عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن پڑھنے اور پڑھانے کی بے شمار فضیلت بیان فرمائی ہے۔ محترم قاری محمد عاشق صاحب نہ صرف میرے بلکہ میرے 2 بچوں کے بھی استاد تھے۔ بڑی بیٹی نے جب قرآن کریم حفظ کیا اور ان کو سنایا تو مسجد میں ملے اور مبارکباد دی کہ آپ کی بیٹی نے قرآن کریم مکمل کر لیا ہے۔ جب چھوٹا بیٹا آپ کی شاگردی میں آیا تو اس وقت بھی کئی ہدایات دیتے رہتے تھے، جس پر عمل کر کے اس نے حفظ قرآن کا آخری ٹیسٹ بڑے اچھے نمبروں میں پاس کیا تو بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ ماشاء اللہ آپ کے گھر میں 2 حافظ قرآن بن گئے، اب کوشش کریں کہ وہ دہرائی کرتے رہیں تاکہ ان کا حفظ پختہ رہے۔ محترم قاری محمد عاشق صاحب بہت مہمان نواز تھے۔ جو بھی آپ سے ملنے آتا ہمیشہ مسکرا کر اور کھلے دل کے ساتھ اس کا استقبال کرتے اور چائے وغیرہ پیش کرتے۔ آخری سالوں میں بیماری اور ضعف کے باوجود ان کی مہمان نوازی میں کوئی فرق نہ آیا اور زیادہ دیر بیٹھنے کے باوجود ان کے چہرے پر کبھی ملال نہ آتا۔ پاکستان کے علاوہ کئی دفعہ بیرون ملک سے ان کے شاگرد ملنے آتے تو ان سے وہاں کے حالات دریافت کرتے
اور لمبا عرصہ ان کے ساتھ بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے۔ مہمان نوازی کے تعلق میں گرم گرم چائے پیش کر کے اکثر کہا کرتے تھے کہ چائے میں یہ خوبیاں ضرور ہونی چاہیے۔ نمبر 1 لبسوز، یعنی اتنی گرم ہو کہ ہونٹوں کو جلانے والی ہو۔ نمبر 2 لبدوز، یعنی اتنی میٹھی ہو کہ دونوں ہونٹ آپس میں چپک جائیں۔ نمبر 3 لبریز، یعنی کپ لبالب بھرا ہوا ہو۔ چند سال پہلے کی بات ہے کہ محترم قاری صاحب کی بیٹی جو کہ صدر لجنہ تھیں، مجھے فون کیا کہ ہمارے گھر کے باہر کچھ مولوی کھڑے ہیں اور وہ قاری صاحب کا پوچھ رہے ہیں، کہیں یہ شر پسند نہ ہو۔ میں چند دوستوں کو لے کر فوراً ان کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 افراد ایک کار پر آئے ہیں اور وہاں کھڑے ہیں۔ ان سے تعارف ہوا، آنے کا مقصد پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ قاری محمد عاشق صاحب کے پرانے وقتوں کے دوست ہیں اور ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بٹھایا گیا، ان کی مہمان نوازی کی گئی اور تفصیلی بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ کسی مدرسے کے استاد ہیں اور قاری صاحب کے قبول احمدیت سے قبل کے زمانے میں ہم مکتب تھے۔ جب انہوں نے قاری صاحب سے احمدیت قبول کرنے کے بعد کے حالات دریافت کیے تو جسمانی ضعف اور کمزوری کے باوجود قاری صاحب نے ان کے سامنے بڑی جرأت اور فخر کے ساتھ وہ واقعات بیان کیے جو احمدیت قبول کرنے کے بعد پیش آئے اور کس طرح ان کو احمدیت سے ہٹانے کے لیے لالچ دیے گئے اور دھمکی آمیز پیغامات ملے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت عطا فرمائی اور پھر آپ نے قبول احمدیت کے شیریں ثمرات بیان کیے اور خدمت قرآن کی جو توفیق ملی اس کا تذکرہ کیا، جس کا وہ نہایت عمدہ اثر لے کر گئے۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ آپ احمدیت کی سچائی پر کس قدر پختہ اور کامل یقین رکھتے ہیں اور آپ نے احمدیت کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کی، لیکن جماعت سے سر منہ انحراف نہیں کیا بلکہ ہمیشہ آگے قدم بڑھایا، اور ان قربانیوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ نے آپ پر کتنے بڑے فضل نازل فرمائے۔ جانے سے پہلے مولوی صاحب نے خواہش کا اظہار کیا کہ قاری صاحب انہیں تلاوت سنائیں۔ چنانچہ قاری صاحب نے ان کو نہایت خوش الحانی سے قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت سنائی تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ زمانہ دراز کے بعد بھی آپ کا تلاوت کا انداز ماشاء اللہ پہلے کی طرح ہی ہے، بلکہ پہلے سے بھی بہتر ہوا ہے۔ الغرض، محترم قاری محمد عاشق صاحب بڑے عاشق کے قرآن اور احمدیت کے فدائی تھے۔ ساری زندگی قرآن کریم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر رکھا، اس کی تعلیم کو حران آگے پھیلایا اور عالم بعمل کی حیثیت سے دنیا سے کوچ فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر سرفراز فرمائے اور ہمیں آپ کے نیک کاموں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 18 دسمبر 2023 عیسوی، صفحہ نمبر 4۔